ڈاکٹر صاحب آپ نے اپنی ٹاک میں کہا کہ پاکستان کا ایک اور بڑا مسئلہ ہے انسٹیبلٹی کے 3 سال بعد کوئی گورنمنٹ چلی جاتی ہے دوسری آ جاتی ہے اور پھر جو پچھلی پالیسیز ہوتی ہیں وہ نہیں کنٹینیو رہ پاتی. اسی کی یہ سب سے بڑی ہم شور یہی وجہ ہے کہ ہم انڈیا میں یہ دیکھتے ہیں کہ ایک پرائم منسٹر جو ہے وہ پچھلے 10-15 سال سے مسلسل چل رہا ہے. امریکہ میں بھی ایسے ہوتا ہے. جو بھی قومیں ترقی کرتی ہیں وہاں پولیٹیکل اسٹیبلٹی ضرور ہوتی ہے. آپ کے خیال میں یہاں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہر 3 سال بعد پرائم منسٹر چینج ہو جاتا ہے یا 4 سال بعد چینج؟ میرے خیال میں پاکستان کی ہسٹری میں شاید ایک دفعہ ہی یا 2 دفعہ میں سمجھتا ہوں یا ایک دفعہ بھی نہیں کہ کسی پرائم منسٹر نے 5 سال پورے کیے ہوں. آپ اس کا ذمہ دار کیا یوتھ ہے؟ ہمارا کیا قصور ہے؟ میرے خیال میں یہ پولیٹیکل امیچورٹی ہے کہ ایک جماعت ہے، پولیٹیکل پارٹی ہے، وہ دوسری جماعت کو اپنا ٹینیور پورا نہیں کرنے دیتی. پھر جب اس کا دور حکومت آ جاتا ہے تو جو پہلا طبقہ ہے، جو جماعت جو اپوزیشن میں ہے، وہ پوری طرح اپوزیشن میں نہیں بیٹھنا چاہتی اور پھر ساز باز اور گٹھ جوڑ وہ سلسلہ پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر شروع ہو جاتا ہے. نتیجتاً وہ اس کو گرایا جاتا ہے. ایک اقتدار کی لالچ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ پولیٹیکل کلاس یا پولیٹیکل ایلیٹ پاکستان کی یہ اگر میچور نہیں ہوگی اور ان بہت ساری کرائسسز کے نتیجے میں اپنے ان لاسز کو نہیں سمجھے گی، اس وقت تک یہ میچورٹی ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کیا جائے. اسی کے لیے میں نے عرض کیا کہ جب تک یہ اپنی غلطیوں سے پولیٹیکل کلاس سیکھ کر میچور ہو، تب تک کم از کم سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، باقی میجر سٹیک ہولڈرز ہیں پاکستان کے، اس میں گورنمنٹس بھی ہیں، پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں، ٹیکنوکریٹس ہیں، ایکسپرٹس ہیں، ایکیڈیمیا کے لوگ ہیں، انڈسٹری ہے، چیمبر ہے. یہ سارے لوگ مل کر ایک اتفاق قائم کر لیں. اور جیسے ایک انیشیٹو نیشنل سیکیورٹی کونسل کا پاکستان میں لیا گیا تھا، اگر اس کے اسپیکٹرم کو براڈ کر لیا جائے اور اس کے اندر جیسے انرجی سیکٹر ہے، آئی ٹی سیکٹر ہے، ایگریکلچر ہے، اسی طرح مائننگ ہے، ٹیکسٹائل ہے، اور کچھ پالیسی ہیں جیسے میں یہ پرپوز کر رہا ہوں کہ آپ یہ فنڈ قائم کر رہے ہیں اگر انڈاؤمنٹ فنڈ، تو اس قسم کے کچھ انیشیٹوز کو اس ایک کاؤنسل کے نیچے لا کر 10-20 سال کے لیے لاک کر دیا جائے اور اس کے اندر جو ہے بائی ورچو آف ڈیزگنیشن اس کے اندر چینجنگز آتی رہیں، لیکن وہ پالیسی کا تسلسل کوئی ٹچ نہ کر سکے حکومت. میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں کام، یعنی جو پولیٹیکل کلاس ہے وہ اپنی غلطیوں سے سیکھتے سیکھتے لڑتے لڑتے خود میچور ہو جائیں گے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم حکومت اور جو پالیسی ہے جو گریجولی کنسسٹنٹ رہنی چاہیے، وہ اس کی کنسسٹنسی پاکستان کو لفٹ اپ کر دے. ٹھیک ہے سر، ڈاکٹر صاحب آپ کا بڑا ڈیٹیل آنسر اس پہ آ گیا. ایم شور کہ جو دیکھ رہا ہو اس کو پوری پالیسی اور سولوشن ایٹ لیسٹ ایک روڈ میپ ملنا چاہیے.